دیکھیے پھر ہمارے لیے تو یہ ہے کہ یا تو تنویر صاحب آپ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں، یا آپ کی اپنا پسندیدہ ایک طریقہ ہے کہ کسی کو مشرک کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا پڑے گا، کسی کو مشرک نہیں کہنا پڑے گا، یہ آپ کا دین ہے، اس کا یہ آپ کا مزاج تو ہو سکتا ہے ہم آپ کو حق دیتے ہیں کہ آپ کی یہ بات کہیں، لیکن ہم آپ کو کبھی یہ حق نہیں دیں گے کہ آپ کہیں یہ قرآن والا طریقہ ہے یا قرآن کا انداز ہے، یا پھر آپ قرآن کے ماننے والے ہیں، پھر آپ حدیث کے ماننے والے ہیں، پھر آپ نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ قرآن کہتا ہے کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ جو صورت ہے یہ کس کے لیے آئی تھی؟ اور مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ کیا نبی علیہ السلام یہ پہاڑوں کو یا گدھوں کو اور کیا نام ہے گھوڑوں کو بکریوں کو کہہ رہے تھے، یا ابو جہل عتبہ اور شیبہ کو کہہ رہے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام اس دور میں لاؤڈ اسپیکر ہوتا تو لاؤڈ اسپیکر میں کہتے کہ کافرو سنو، تم جن کی بندگی کرتے ہو نا، جن کے دیے جلاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، پکارتے ہو، واسطے وسیدے رکوع سجدے، او کافرو میں یہ سب کچھ نہیں کرتا ہوں، اسی لیے تو مومن ہوں، اگر یہ کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا۔ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہی بات آج ہم نے اپنے ان بھائیوں کو کہنی ہے، بالکل کہ جن جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، یا رسول مدد کہتے ہو، 11ویں دیتے ہو، 12ویں، 10 محرم کے کنڈے، چادریں چڑھاتے ہو، مزار بناتے ہو، عرس کرتے ہو، پیری مریدی کرتے ہو، تعویذ گنڈا کرتے ہو، کافرو ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے ہیں، ہم تو اس اللہ کی بندگی کرتے ہیں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور جس اللہ کی ہم بندگی کر رہے ہیں کیونکہ اس کی بندگی ہوتی وہی ہے جو خالص ہو، اور جو خالص بندگی نہیں ہے وہ کسی اور کی بندگی ہے۔ اللہ کا تو دین خالص ہے، اللہ تو غیرتی رب ہے، غیور رب ہے، وہ تو انبیاء کو کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ انبیاء بھی اگر ایک نعرہ لگاتے نا کسی اور کا، کسی اور کی نظر و نیاز کرتے، کسی اور کے سامنے رکوع سجدہ کرتے، کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیتے، چڑھاوا چڑھاتے، نظر و نیاز کرتے نا ذرا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مالک فرماتا میں ساری ان کی زندگی کے اوپر سیاہی پھیر کے ان کو دیوالیہ کر دیتا۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ نہیں کہ جو بات آپ کو پسند آتی ہے آپ اس کو بیان کریں گے، یہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ کیسے کرنی پڑے گی؟ جہنم نے منہ کھولا ہوا ہے، اور اگر یہ آپ کی بات ہم مان لیں تو ہمیشہ کی جنت سے ہم محروم رہ جائیں، بلکہ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، آپ کو ان کو مشرک کہنا پڑے گا۔ ایمان جس دن آپ ان کو مشرک کہیں گے نا، وہ آپ کا اسلام میں پہلا قدم ہوگا، وہ پہلا دن ہوگا مسلمانی کا، اس دن آپ خوشیاں منائیے کہ آج اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے تو اس معاملے میں ایمان عقیدے کے معاملے میں بڑی سختی کی ہے۔ نبی علیہ السلام گلیوں میں کہتے تھے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ سنو کہ تم اور تمہارے سارے بڑے جن کی تم پوجا بندگی کر رہے ہو، جن کے پیچھے چل رہے ہو، جن کی وجہ سے آج اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، تم اور تمہارے سارے بڑے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو کیا جہنم میں اللہ مومنوں کو ڈالے گا یا مشرکوں کافروں کو ڈالے گا؟ پھر سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا ذکر کیا، اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے سب انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، اور وہی یہ ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بالضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو لگتا ہے آپ نے کون سا قرآن پڑھا ہے؟ آپ نے صرف وہ لگتا ہے انگلی پھیری ہے اوپر، یا وہ ثواب کے لیے پڑھا ہے، آپ نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، ایمان عقیدے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھا ہے، صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہے۔ تو قرآن جب پڑھیں گے نا، الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ ہے، ہر آیت، ہر رکوع، ہر صورت ایک ہی پیغام دے رہی ہے، توحید کا معاملہ۔ اگر جنت کی باتیں ہیں تو وہاں بھی یہی کہ کون جنت میں جائیں گے، یہ والے عقیدے والے جنت میں۔ جہنم کا ذکر ہے تو ساتھ ہی بتایا گیا کون بھائی یہ جائیں گے جی۔ منافقین کا ذکر ہے، ابھی کون جو اس طرح کے رویہ اختیار کرتے ہیں، اور دنیا میں ذلت اور خواری کے ان کے لیے، وہ جو کچھ کتاب کو مانتے ہیں اور کچھ کتاب کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے ذلت اور خواری ہے۔ آج پوری دنیا میں اپنی ذلت اور خواری کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہو، پھر بھی آپ سبق نہیں لے رہے ہیں، پھر بھی وہی بات کہتے ہیں کہ پھر اور ذلت آئے اس امت کے اندر،
اور کیوں نہیں اس کو پلٹنے دیتے ہو اللہ کے دین کی طرف، اور خود کیوں نہیں پلٹتے ہو؟ اس طرح کی باتیں کر کے یاد رکھنا آپ اپنے آپ کو ہمیشہ کی آگ کے اندر لے جائیں گے، ہمیشہ کی آگ کے اندر آپ کو رہنا پڑے گا اگر آپ نے سچی توبہ نہ کی اور ایمان خالص کی طرف نہ پلٹے، مشرک کو مشرک نہ کہا، کافر کو کافر نہ کہا، مومن کو مومن نہ کہا، اور مخلص مومنوں کا ساتھ نہ دیا، تو آپ کو ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، دل مانیں یا نہ مانیں۔ بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، گلے میں توق پڑے ہوں گے، فرشتوں کے ہاتھ میں زنجیر ہوگی 70 گز لمبی، اور کبھی ایک وادی میں گھسیٹیں گے، کبھی دوسری وادی میں چکھ مزے ان سارے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے بارے میں آج کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، انہی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ حقیقی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے کون سن رہے ہیں، جس طرح میں بول رہا ہوں، جس طرح آپ سن رہے ہیں، اس طرح یہ حقیقت باتیں، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ صحابہ کا انداز تھا۔ تب وہاں معاشرے میں کھلبلی مچی تھی۔ باقی آپ یہ نماز روزہ کرو، کون آپ کو کچھ کہے گا؟ نماز روزہ آپ کے اوپر کہا کس نے؟ اللہ نے تو آپ لوگوں کے اوپر نماز روزہ نہیں فرض کیا ہے۔ اللہ نے تو ایک ہی چیز فرض کیا ہے ایسے عقیدہ رکھنے والوں کے اوپر، جہنم کی آگ کا ابلتا ہوا لاوا ہے۔ نماز روزہ ان کے لیے جو مومن ہیں، جو اللہ کی بات مانیں، قرآن کی بات مانیں، توحید کی دعوت دیں، رد شرک کریں، طاغوت کی نشاندہی کریں، ان کے اوپر اللہ نے صلاۃ فرض کی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزہ اور صوم فرض کیا ہے، ان کے اوپر ہر جو عمرہ ہے وہ نمازیں پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، وہ اللہ کا ذکر کریں، یہ ان کے لیے ہے۔ باقی ان کے لیے یہ تو ان کی مثال ایسے ہے جس طرح گھر میں بیٹھ کے بندہ پریڈ کرتا رہے اور مہینے بعد سمجھے کہ میں جا کے تنخواہ لے آؤں گا فوج سے یا پولیس سے۔ وہ کہے گا انرولمنٹ کروائی تھی، بھرتی ہوئے تھے کہ نہیں، وہ تو کوئی میں گھر وردی پہنے ہوئے یونیفارم پہنے پریڈیں کرتا رہا ہوں، تو وہ کہیں گے یہاں پہلے انرولمنٹ کرانی تھی۔ تو یہ جو کلمہ ہے نا، یہ اسلام کے اندر انرولمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، اور ان سب کا رد کرنا پڑے گا، ان کو مشرک کرنا پڑے گا جنہوں نے شرک پھیلایا ہے۔ پھر ان کی حمایت نہیں، پھر ان کے لیے دل میں ہمدردی نہیں، اگر بال برابر بھی ان کے لیے دل میں حمایت ہے، ہمدردی ہے، خالص کافر اور اللہ کی کتاب کے مشرک اور پھر ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔